حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک روز بیت المقدس میں آئے اور راہبوں اور عالموں کو دیکھا کہ اون کے پیراہن پہنے ہوئے اور بالوں کی ٹوپیاں سر پر رکھے ہوئے اپنی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر مسجد کے ستونوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ اپنی مادر گرامی کے پاس آ کر عرض کی کہ میرے لیے بھی ایسے ہی لباس بنا دیجیے تاکہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی عبادت زاہدوں اور راہبوں کے ساتھ کروں۔ ماں نے کہا کہ ٹھہرو، تمہارے والد پیغمبر خدا آ جائیں تو ان سے مشورہ کروں۔ غالباً حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت بہت کم سن تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب گھر میں آئے تو مادر یحییٰ نے ان کی خواہش ظاہر کی۔ یحییٰ نے عرض کی، اے پدر بزرگوار، کیا آپ نے مجھ سے بہت کم عمر بچوں کو نہیں دیکھا کہ موت نے ان کو لے لیا؟ حضرت زکریا نے فرمایا، ہاں دیکھا ہے۔ پھر جناب زکریا نے مادر حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ یحییٰ کی خواہش کے مطابق لباس تیار کر دیں۔ ان کی ماں نے بالوں کا پیراہن اور بالوں کی ٹوپی بن کر تیار کر دی، پہن کر بیت المقدس میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ان بالوں کے موٹے پیراہن نے آپ کے جسم اقدس کو گلا دیا۔ ایک روز حضرت نے اپنے بدن کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ جسم بہت لاغر اور کمزور ہو گیا ہے، تو گریہ کیا تو خطاب رب العزت ہوا کہ اے یحییٰ، کیا بدن کی کمزوری پر روتے ہو؟ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ تو خطاب رب العزت ہوا کہ اے یحییٰ، کیا بدن کی کمزوری پر روتے ہو؟ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر جہنم کو ایک بار دیکھ لو تو لوہے کا پیراہن پہن لو گے۔ یہ سن کر حضرت اس قدر روئے کہ آپ کے رخسار مجروح ہو گئے، یہاں تک کہ دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ جب آپ کی ماں کو معلوم ہوا تو حضرت زکریا کو لے کر آپ کے پاس آئیں۔ اسرائیل میں سے عبادت کرنے والے حضرت کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا چہرہ اس قدر زخمی ہو چکا ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا، مجھے خبر نہیں۔ جناب زکریا نے کہا، اے فرزند، مشقت کیوں کرتے ہو؟ میں نے خدا سے تمہارے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اس لیے کہ تم میرے دل کی راحت و مسرت کا سبب بنو گے۔ عرض کی، بابا جان، آپ ہی نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جو خوف خدا سے دنیا میں بہت روتے رہے ہوں۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ اے فرزند، سعی و کوشش کر خدا کی بندگی میں، کیونکہ تجھ کو امر دیگر کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پھر ان کی ماں نے کہا کہ اے فرزند، کیا تمہارے لیے 2 نمدے کے ٹکڑے بنا دوں کہ تم اپنے دونوں رخساروں پر رکھو، جس سے تمہارے دانت چھپ جائیں اور تمہارے آنسوؤں کو بھی وہ جذب کر لیں؟ عرض کی، آپ کو اختیار ہے۔ تو ان کی ماں نے 2 ٹکڑے بنا دیے اور ان کے گالوں پر رکھ دیا۔ ہی دیر میں وہ نمدے ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے کہ نچوڑنے سے ان کی انگلیوں سے جاری ہو گئے۔ تو یہ حال زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو گریاں ہوئے اور آسمان کی جانب رخ کر کے کہا، اے خدا، یہ میرا فرزند ہے، یہ اس کے آنسو ہیں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب زکریا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرمائیں، دائیں بائیں نظر کرتے تھے، اگر یحییٰ موجود ہوتے تو بہشت و دوزخ کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک روز یحییٰ علیہ السلام مجلس وعظ میں موجود نہ تھے اور آپ نے موعظہ فرمانا شروع کیا۔ حضرت یحییٰ اپنے سر لپیٹے ہوئے آئے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا نے ان کو نہیں دیکھا اور کہنے لگے کہ میرے حبیب جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو سکران کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے جس کو غضبان کہتے ہیں، کیونکہ وہ قہر و غضب خدا کے سبب سے جلائی گئی ہے۔ اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائی 100 سال کی راہ ہے، اس میں آگ کے بہت سے صندوق ہیں، ان صندوقوں میں آگ کے بہت سے چھوٹے صندوق ہیں،
اور آگ کے لباس عورتوں کو زنجیریں ہیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ سنا، سر اٹھایا اور فریاد کی، واہ غفلتا! کس قدر ہم غافل ہیں! اور اٹھے اور دیوانہ وار بیابان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ذکریا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر مادر یحییٰ کے پاس گئے اور کہا کہ یحییٰ کو تلاش کرو، مجھے خوف ہے کہ اب تو اس کی موت کے بعد ہی تم اس کو دیکھو گی۔ ان کی ماں ان کی تلاش میں نکلی اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچی۔ ان لوگوں نے پوچھا، آپ کہاں جاتی ہیں؟ کہا، اپنے فرزند یحییٰ کی تلاش میں کہ اس نے جہنم کی آگ کا تذکرہ سن لیا ہے اور خوف سے صحرا کی جانب نکل گیا ہے۔ پھر صحرا کی جانب متوجہ ہوئیں اور ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ ان حلیے اور علامتوں کا کوئی جوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، شاید یحییٰ کو تلاش کرتی ہو۔ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اس وقت فلاں قبہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا تمام جسم آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہے، سر آسمان کی جانب اٹھا کر کہتے تھے کہ معبود تیرے عزت و جلال کی قسم، ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا جب تک اپنی قدر و منزلت اور اپنا مقام تیرے نزدیک نہ دیکھ لوں گا۔ آپ کی والدہ یہ سن کر آپ کے پاس پہنچی۔ جب ان کی نگاہ ماں پر پڑی اور وہ ان کے نزدیک گئیں، ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو خدا کی قسم دی کہ گھر چلیں۔ غرض یہ کہ وہ اپنے ساتھ یحییٰ کو گھر لائیں اور کہا، اے فرزند، ان موٹے بالوں کے لباس کو اتار دو اور اونی کپڑے پہن لو کہ یہ نرم ہے۔ یحییٰ نے لباس بدل لیا، ماں نے ان کے لیے بنایا، حضرت نے کھایا اور ان کو نیند آ گئی۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نیند میں یحییٰ نے آواز سنی، اے یحییٰ! کیا میرے گھر سے بہتر کوئی اور گھر، مجھ سے بہتر کوئی ہمسایہ چاہتے ہو؟ یہ آواز سن کر نیند سے بیدار ہوئے اور کہا، اے میرے معبود، مجھ پر نفرین سے درگزر فرما، تیری عزت کی قسم، تیرے بیت المقدس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں چاہتا۔ اور ماں سے کہا، میرے بالوں کے موٹے کپڑے لا دیجیے۔ ان کی ماں نے کپڑے تو دے دیے مگر حضرت سے لپٹ گئیں اور باہر جانے سے روکنے لگیں۔ حضرت ذکریا نے کہا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے دل کے پردے کھول دیے گئے ہیں، وہ دنیوی راحت و آرام سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ علیہ السلام اٹھے اور اپنے کپڑے بدلے اور بیت المقدس میں جا کر علماء اور راہبوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہوئے۔